سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے۔ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق علیہ رحمۃ اللہ الرزاق فرماتے ہیں، میرا بھائی باوجود غربت رضا الہی کی نیت سے ہر سال بقرہ عید میں قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہوگی اور لوگ اپنے اپنے قبروں سے نکل آئے ہیں۔ یکا یک میرا مرحوم بھائی ایک ابلگ یعنی دو رنگ چترے کبڑے گھوڑے پر سوار نظر آیا۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے۔ میں نے پوچھا، یا آخی ما فعل اللہ تعالی بک، یعنی اے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس عمل کے سبب؟ کہا ایک دن کسی غریب بڑھیا کی یہ نیت ثواب میں نے 1 درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا۔ پوچھا یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ بولا یہ سب میری بقرہ عید کی قربانیاں ہیں اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے۔ میں نے پوچھا اب کہاں کا عزم ہے؟ کہا جنت کا۔ یہ کہہ کر وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار بإذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبد المحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں، پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ بکری جنتی جانور ہے، اس کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بکری جنتی جانور ہے، اس پر رحمت کیا کرو۔ گائے وغیرہ کو گرانے سے پہلے ہی قبلے کا تعین کر لیا جائے، یعنی کہ جب قربانی کی جائے تو گائے کو گرانے سے پہلے اس کا چہرہ قبلہ رخ کر لیا جائے۔ لٹکانے کے بعد بالخصوص پتھریلی زمین پر گھسیٹ کر قبلہ رخ کرنا یہ بے زبان جانور کے لیے سخت اذیت کا باعث ہے۔ ذبح کرنے میں اتنا نہ کاٹے کہ چھری گردن کے مہرے یعنی ہڈی تک پہنچ جائے کہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے۔ پھر جب تک جانور مکمل طور پر ٹھنڈا نہ ہو جائے نہ اس کے پاؤں کاٹے نہ کھال اتاریں۔ ذبح کر لینے کے بعد جب تک روح نہ نکل جائے چھری کٹے ہوئے گلے پر مس یعنی ٹچ کرنے نہ ہاتھ لگائیں۔ بعض کے صاحب جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے ذبح کے بعد تڑپتی گائے کی گردن کی زندہ کھال ادھیڑ کر چھری گھونپ کر دل کی رگیں کاٹتے ہیں۔ اسی طرح بکرے کو ذبح کرنے کے بعد فوراً بیچارے کی گردن چٹکا دی جاتی ہے۔ بے زبانوں پر اس طرح کے مظالم نہ کیے جائیں جس سے بن پڑے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جانور کو بلا وجہ ایذا پہنچانے والے کو روکے۔ اگر باوجود قدرت نہیں روکے گا تو خود بھی گناہ گار اور جہنم کا حقدار ہوگا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحہ 660 پر ہے، جانور پر ظلم کرنا ذمی کافر پر۔ اب دنیا میں سب کافر حربی ہیں، ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے، یعنی جانور پر ظلم کرنا ذمی کافر پر، یعنی کہ جو اب دنیا میں جو کافر ہیں وہ سب حربی ہیں، اس پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے جانور پر ظلم کرنا، اور ذمی پر ظلم کرنا مسلم پر ظلم کرنے سے برا ہے، کیونکہ جانور کا کوئی معین مددگار اللہ عز و جل کے سوا نہیں۔ اس غریب کو اس ظلم سے کون بچائے؟